راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ تاریخی واقعات پیش کیے گئے تھے. مقصد ان واقعات سے سبق حاصل کرنا. انہی واقعات کی کچھ آج نشاندہی کرنا مقصود ہے. ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہم اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سلسلے میں. ان واقعات میں بہت حد تک ہمیں اور آپ کو رہبری اور رہنمائی ملتی ہے. جیسے کہ پچھلے جمعہ آپ حضرت کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ دنیا کی محبت جو ہے انسان کو وہ حیوان اور درندے سے بھی آگے بڑھا دیتی ہے. دنیا کی محبت انسان کو حیوان اور درندے سے بھی آگے بڑھا دیتی ہے. یہ دنیا کی محبت کا اثر ہوتا ہے, جس کی تاریخی مثال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عبید اللہ بن زیاد کا واقعہ پیش کیا تھا. یہ بات بتایا تھا کہ یزید بن معاویہ کے دل میں عبید اللہ بن زیاد سے کچھ کھٹک تھی. وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کی گورنری سے الگ تھلگ کر دیا جائے. لیکن اسی درمیان حضرت امام حسین کا کوفہ جانا اس کی اطلاع اور خبر مولی, تو جس کی وجہ سے دل میں اس کی کچھ کھلبلی پیدا ہوئی کہ اس مسئلے کو کیسے نمٹایا جائے. مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری مملکت اسلامیہ کے اندر اگر کوئی آدمی ہے تو عبید اللہ بن زیاد ہے. عبید اللہ بن زیاد کا نام پیش کرنے والوں نے پیش کیا تو عبید اللہ بن زیاد کو جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو حکم دیا یزید بن معاویہ کہ فوراً تم اپنا جانشین اپنے بھائی کو بصرہ کے اندر طے کر کے فوراً کوفہ پہنچو. عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات معلوم تھی کہ میری گورنری آج کل کی ہے, تو اس نے جب یہ ذمہ داری اور امام حسین جو یزید بن معاویہ کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس کی خلافت اور اس کی کے سلسلے میں, تو محسوس کر رہا تھا کہ یہ کام اگر میں حل کر دوں تو عبید اللہ بن زیاد کے اس کام کوشش کی وجہ سے یزید بن معاویہ کے دل کے اندر جو کھٹک ہے وہ کھٹک ختم ہو جائے گی اور میری گورنری میں استحکام اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی. یہ بات تھی عبید اللہ بن زیاد کے دل میں, جس کے نتیجے میں اس نے ساری کارگزاری یہ کام جو کیے ہیں میدان کربلا میں وہ صرف اسی وجہ سے کیا ہے. یہ میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا. ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو یہ ساری چیزیں, اس لیے دوبارہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو دہرایا. تو دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کو درندہ اور حیوان بنا دیتی ہے. آج دنیا میں ہماری اس ملک کے اندر جو درندہ صفت اور حیوان صفت جو انسان ملک کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں ہے, ان کے دل اور دماغ میں بھی یہی زہر رچا اور بسا ہوا ہے. حکومت کے حصول کے لیے دنیا کی مال و متاع کے اور اس ریل پل کو حاصل کرنے کے لیے یہ بشکل انسان حیوان ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے گھوم رہے ہیں. ایسے موقعوں میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اس کو بھی ہمیں ہی طے کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم طے کریں. عبید اللہ بن زیاد جب بصرہ سے کوفہ پہنچا تو مسلم بن عقیل کی تلاش اس نے شروع کر دی.
مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا کہ میری تحقیق ہو رہی ہے، جس گھر میں وہ روپوش ہوئے تھے وہ گھر چھوڑ کر ہانی کے مکان میں منتقل ہو گئے، وہاں سے نکل کر ہانی کے مکان منتقل ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ پچھلی جمعہ آپ کو یہ بات بتایا تھا کہ مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے کی اور ہزاروں لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کرنے کی اطلاع ہمیں میں سے کسی نے یزید بن معاویہ کو پہنچایا، جس کی وجہ سے یزید بن معاویہ بھی حرکت میں آیا۔ یہ ہر زمانے میں ہمارے درمیان ایسے لوگ رہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بار بار میں کئی سالوں سے یہ بات میں آپ حضرت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کوئی RSS کے آدمی نہیں تھے، وہ BJP کے آدمی نہیں تھے۔ یزید بن معاویہ کو جو اطلاع اور رپورٹ پیش کی تھی کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور ان کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت لے رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، یہ پہنچانے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، ہمارے میں کا ایک آدمی تھا، جس کی وجہ سے وہ حرکت میں آیا۔ یزید بن معاویہ کی طرف سے اس کو گورنری سپرد ہوئی اور کیا کہتے ہیں مسلم بن عقیل کی جستجو اس نے شروع کی، تو مسلم بن عقیل جہاں پہلے تھے وہاں سے نکل کر وہ ہانی کے گھر میں چھپ گئے۔ پہنچانے والوں نے اس کی بھی خبر پہنچا دی کہ مسلم بن عقیل جو ہے اس وقت ہانی کے گھر میں ہے، لیکن جب تک تحقیق نہ ہو ہانی کے گھر پہ کیسے چھاپا مارے۔ عبید اللہ بن زیاد جب آیا تھا تو ان کے ساتھ ساتھ بصرہ کے کچھ لوگ بھی آئے تھے جن کو کوفہ کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ انہیں آنے والے افراد میں سے ایک فرد کو حضرت مسلم بن عقیل کا حامی اور امام حسین کا خیر خواہ بنا کر ہانی کے گھر بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد ہانی کے گھر دیا، اس کے ہاتھ میں دینار اور اشرفیوں کی تھیلی دی اور کچھ رازوں کی بات کہ حضرت امام حسین کہاں تک پہنچے ہیں، کون کون ہے اور کب پہنچنے والے ہیں، یہ ساری باتیں اس بصرہ سے آنے والے اجنبی آدمی کو کچھ باتیں بتا کر ان میں ہانی کے گھر پہنچا کہ میں خیر خواہ بن کر آیا ہوں اور امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کر کے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور کچھ راز کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہانی نے سمجھا کہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا ہمدرد ہے اور امام حسین کی ہمدردی میں اور مسلم بن عقیل کی خیر خواہی میں یہ آیا ہے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مسلم بن عقیل جس کمرے میں اندر چھپے ہوئے تھے ہانی کے گھر، وہاں تک پہنچا دیا۔ ملاقات کی، خیر خواہی کی باتیں کی۔ مسلم بن عقیل بھی یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا بہت ہی زیادہ اس وقت اگر کوئی خیر خواہ ہمارا کوفہ کے اندر ہے تو یہی آدمی ہے۔ ان سے گفتگو کی، جو گفتگو ہوئی تاریخ کی کتابوں میں ساری گفتگو منقول ہے۔ یہ ملاقات کر کے وہ دینار اور اشرفیوں کی تھیلی مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں تھما کر یہ وہاں سے نکل گیا۔ چند دنوں کے بعد مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا کہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ مسلم بن عقیل کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ فوراً اس آدمی کو جو خیر خواہ بنا کر ان نے ہانی کے گھر پہنچایا تھا اس کو سامنے پیش کیا، اور اس نے ساری اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بڑا شرمندے ہوئے۔ اور پھر مسلم بن عقیل کو بھی ہانی کے گھر سے گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے یہاں پہنچایا گیا۔ ہانی کو بھی اور مسلم بن عقیل کو دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کوفہ کے اندر یہ خبر پہنچی کہ ہانی اور مسلم بن عقیل سب دونوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے، تو دوسرے دن ہو کر 10,000 لوگ جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے دیوان کے چاروں طرف انہوں نے محاصرہ کر لیا کہ ہانی کو اور مسلم بن عقیل کو رہا کر دو، ان کو چھوڑ دو، صحیح طریقے سے عزت والے طریقے سے رہا کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی ہم ان کو ان کے بند کمرے سے نکال کر لے جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ منظر اور یہ حالات دیکھے تو اس نے اپنے کارندوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ہانی کو اور حضرت مسلم بن عقیل کو دونوں کو گھر کے چھت پر لے کر جاؤ
اور سارے مجمع کے سامنے ان کا سر تن سے جدا کر دو، ان کو شہادت کا جام پلا دو۔ چنانچہ اس دیوان کے چھت پر ان کو لے کر پہنچے اور سارے 10,000 کے مجمع میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا اور ہانی کو بھی شہید کیا۔ ان کو شہید کرنا تھا، یہ 10,000 کا مجمع چھٹ گیا۔ باطل ہمیشہ اپنا روب جمع کر اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات مجھے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی تھی۔ حضرت مولانا ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کا ایک لمبا ملفوظ ہے، اس کا پہلا جملہ ہے، وہ احتیاط جو بزدلی کا تحفہ دے یہ زندہ قوموں کے لیے ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ وہ احتیاط جو بزدلی کا سبق دے یہ زندہ قوموں کے لیے ہرگز بھی مناسب نہیں۔ یہ 10,000 لوگ جمع ہوئے تھے، یہ چاہتے تو اس موقع پر کچھ کر سکتے تھے لیکن منتشر ہو گئے۔ ان کی دو کی شہادت سے یہ سب کے سب مروب ہو گئے۔ یہ 10,000 کا مجمع تھا۔ ایک طرف تو یہ حالات تھے، دوسری طرف امام حسین کے تعلق سے میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 لوگ تھے، کم و بیش حضرات بھی 200 تک کی بھی اور 240 تک افراد کی بھی تاریخ میں باتیں لکھی ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے۔ 3 شرطیں حضرت امام حسین کی تھی، لیکن عمرو بن سعد نے اور شمر بن جوشن نے ان تینوں شرطوں کو ہرگز بھی اس نے برداشت نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی، وہ میں بات سنا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ دیکھو یہ دشمن جو ہے یہ صرف میرے دشمن ہے، تمہارے دشمن نہیں ہے۔ مجھے نہ آگے جانے دے رہے نہ پیچھے جانے دے رہے ہیں، ان کا مقصود، ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ میری ذات ہے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمہارا راستہ یہ صاف کر دیں گے اور تمہارے جانے کو یہ اچھی چیز سمجھیں گے اپنے لیے۔ آسانی کے ساتھ امام حسین گرفتار ہو جائیں گے۔ تم جانا چاہتے تو جاؤ۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے، اور عمرو بن سعد کے ساتھ 4000 کا مجمع تھا، اور کے ساتھ جو ہے وہ 1000 کا مجمع تھا۔ یہ 5000 کے مجمع کے مقابلے میں 72 لوگ تھے صرف۔ ان 72 لوگوں سے امام حسین کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا مقصود، ان کے لیے جو رکاوٹ ہے، ان کے لیے جو راستے میں رکاوٹ ہے وہ میری ذات ہے، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ حضرت امام حسین سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر ہرگز ہرگز ہم نہیں جائیں گے، ہرگز ہرگز ہم نہیں جائیں گے۔ جو ہوگا سو۔ اس درمیان شمر جل جوشن کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ شمر کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا شمر۔ یہ بتایا تھا میں اس سے پہلے جمعہ میں، یہ شمر جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا۔ جیسے میدان کربلا میں پہنچا، حضرت جعفر، حضرت عبید اللہ، حضرت عثمان، یہ 4 بیٹے اس کی بہن سے تھے، حضرت علی کے صلب سے اور اس کی بہن کے پیٹ سے۔ یہ 4 لڑکے تھے حضرت علی کے۔ انہوں نے آ کر، شمر نے آ کر ان 4 بیٹوں کو اپنے میدان کربلا سے بلایا اور یہ کہا کہ عبید اللہ بن زیاد سے میں تمہارے لیے امان لے کر آیا ہوں، تم حضرت امام حسین کا ساتھ دو، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ان کے بھانجے تھے، یہ 4 جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے ان کے منہ پہ ایسا تماچا لگایا کہ ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا، جان کا سودا تو ہو سکتا ہے۔ یہ 4 بھائی امام حسین کے ساتھ اس کے امان لے کر آنے کے باوجود انہوں نے یہ کلمات اپنے ماموں کے سامنے کہے اور حضرت امام حسین کے ساتھ رہے، اور یہ 4 بھی شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور
अमर बिन साद और इनकी गफ्तगू के बाद एक आदमी फिर कबीले तय का एक आदमी इमाम हुसैन की खिदमत में आया और उनसे कहा, हजरत इमाम हुसैन से बात कही कि देखो अगर आप चाहे तो मैं एक ऐसे रास्ते से आपको यहां से लेकर चलूं, महफूज रास्ते से, और उनकी खबर भी न पहुंचे, और मैं तुम्हें कबीले तय में लेकर जाऊंगा और 5000 लोग तुम्हें दे दूंगा, मैं आप उनके जरिए से जो चाहे कराएं 5000 लोग दे दूंगा। तो हजरत इमाम हुसैन ने इस तरमाह बिन अदी से ये बात कही कि भाई अभी अभी मैंने इनसे बात कही कि तुम जाना चाहो तो जाओ, इनका निशाना सिर्फ मेरी जात है। उन्होंने ये कहकर कि हम आपको तन्हा छोड़कर हम नहीं जाएंगे, मैं इनको तन्हा छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जाऊं, मैं इनको तन्हा करबला के मैदान में छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जाऊं, ये नहीं हो सकता। जो मंजूर खुदा को है वो होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। बावजूद इस आदमी के उस उम्मीद दिलाने के बावजूद, साथ देने का वादा करने के बावजूद, हजरत इब्ने अदी के इन सारी गुफ्तगू के बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हरगिज इस बात को गवारा न किया कि इन 72 मेरे साथियों को, मेरे खानदान के लोगों को मैदान करबला में छोड़कर मैं किसी में कबीले तय के अंदर जाऊं और वहां 5000 का मजमा लेकर इनका मुकाबला करूं, इसके लिए मैंने तैयार नहीं। जो होगा मैदान करबला में होगा। ये हमारी तारीख है, ये तारीख ये रहती दुनिया तक इसको जिंदा रखना है, इसीलिए ये वाकया हुआ है ताकि हमें और आपको ये सबक हासिल हो कि इन मुल्क के इस बदलते हुए हालात के अंदर और बिगड़ते हुए हालात के अंदर हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर उस जिम्मेदारी को इन वाकयात की रोशनी में तन्हाइयों में बैठकर हम गौर व फिक्र करेंगे तो इस मुल्क के अंदर अमन, शांति, चैन, सुकून बहाल होगा और इस मुल्क की तरक्की के लिए हम एक बेहतरीन रोल अदा कर सकेंगे। इसलिए मैं इस पहला जुमला आप हजरत की खिदमत में यह रखा कि हजरत वली रहमानी का वो जुमला कि वो एहतियात जो बुज़दिली सिखाए ये हरगिज नहीं होना चाहिए। सब्र भी हो, सब्र ऐसा हो कि सब्र के नतीजे में जुल्म खत्म हो, सब्र के नतीजे में जुल्म बढ़ता रहे, ये सब्र नहीं है। सब्र ऐसा होना चाहिए कि सब्र के नतीजे में जुल्म का खात्मा हो। ऐसा सब्र के जिस सब्र के नतीजे में रहा, ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। और आपकी ये जो हजरत इमाम हुसैन की अगली और पिछली और बाद की और दरमियान की जो सारी तारीख है वो दर हकीकत इसके एक एक सतर, तारीख की एक एक सतर जो है वो मेरे और आपके लिए मशाले राह है कि मुसलमान कैसे होते हैं और मुनाफिक और कौम, गद्दार कौम के कूफी लोग जैसे इन्होंने खुतूत लिखकर हजरत इमाम हुसैन को बुलाए थे और खुद हिर्स व हवस, मालो मता की हिर्स व हवस ने और इनके जुल्म सितम से मरूब होकर कूफियों ने जो रुख बदला है, ये रुख बदलने का नतीजा उनको दुनिया में भी भुगतना पड़ा और आखिरत में तो भुगतते रहेंगे और दुनिया रहती दुनिया तक उनके ऊपर सारी उम्मत लानत भेजती है। खुदा नार भी ऐसे हालात आए और हम रुख बदले, हम रुख बदले, ये अच्छी चीज नहीं है। हम सबको इस्तकामत के साथ ईमान और अमाल पर जमना है और हर एक को इस बात के साथ इस उम्मीद और इस असद है, हम इस बात की कोशिश करेंगे कि अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ, अपनी आबरू और इज्जत की हिफाजत के साथ मुसलमान की नहीं हमारी जिम्मे है। इस सोच के साथ अगर हम कुछ प्लान और प्रोग्राम बनाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर इस मुल्क के लिए कुछ और फैसले होंगे, वरना या बेसब्री और आदम तहम्मुल या दूरअंदेशी के न होने की वजह से या सही फहम और सही समझ न होने की वजह से खुदा न करे और 1000 बार न करे,
ملک کے اندر جس طرح سے اس وقت ہوا تیزی کے ساتھ بدعملی کی پھیل رہی ہے، آج کسی خطے کے اندر پھیلی ہے، خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کہ وہ ہوا چلتے چلتے ہمارے علاقے تک پہنچے۔ اس کے لیے ہمیں بہت بیدار مغزی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ اور ظلم کے مقابلے کے عزائم اور حوصلوں کے ساتھ اور ملک کی خیر خواہی کے ساتھ ہم سب کو آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔